بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، بڑی خبر یہی ہے کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے شہباز شریف اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، جس کا چرچا پوری دنیا میں ہے اور پاکستان میں بھی ہے۔ اور یہ ملاقات اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں اتنا شہباز شریف اور عاصم منیر سے پیار کر رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہاتیں ہیں جو کہ سننے میں آ رہی ہیں اور کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان ایک سکیورٹی اسٹیٹ ہے جو اپنی ملک کی ترقی کی بجائے دوسرے ملکوں میں کرائے کے فوجی بھیجنے میں ماہر ہے۔ 78 سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی رول آف لا کی پوزیشن، پاکستان میں ہیومن رائٹس، پاکستان میں وومن رائٹس، پاکستان میں غربت کا حال، پاکستان میں بےروزگاری کا حال، پاکستان میں اپنی صنعتوں کا حال۔ کیونکہ جو خبریں مل رہی ہیں اندر کی وہ یہی ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ پہ باقاعدہ طور پر شہباز شریف بھی اور عاصم منیر بھی راضی ہیں، اور غزہ میں پاکستانی فوج کو بھیجنے کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن بات چل رہی ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی بات ہے یہ جو آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معدنیات، پاکستان پورے کی معدنیات جو ہے وہ تحفے کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پہلے ہی پیش کر دی تھی عاصم منیر نے، اور عاصم منیر نے باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ سعودیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ اسرائیل کے خلاف نہیں بلکہ یمن کے خلاف ہوا ہے، کیونکہ یمن سے سعودیہ کو ہمیشہ پریشانی رہتی تھی کہ یمن کے پاس ماشاءاللہ بہت ایسے میزائل ہیں جو کہ سعودیہ کے ہر شہر کو ہٹ کر سکتے تھے، لیکن اب اس کی ذمہ داری جو ہے بچانے کی وہ پاکستانی فوج نے لے لی ہے۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ عاصم لا چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ملک میں عاصم لا چل رہا ہے، اور عاصم لا کے تحت جو اس کا منصوبہ ہے 10 سال کا، وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دنیا سے ہر وہ معاہدہ کر رہا ہے جس سے اس کو تحفظ ملے اور اس کی حکومت کو بھی تحفظ ملے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں پتہ کہ یہ کون ہے، اس کو سب پتہ ہے، لیکن اپنے ملکی مفاد میں یہ لوگ، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، اپنے ملکی مفاد میں فیصلے کرتے ہیں۔ یہ پاکستان نہیں ہے جو ہر دوسرا بندہ جو ہے کسی دوسرے ملک کے لیے کام کرتا ہے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ پولیس مین ہوں، چاہے وہ ہمارے جرنیل ہوں، سب آپ کے سامنے جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، اس سے پہلے کی صورتحال ہے، اس سب کی ذمہ داری آرمی پہ بھی آتی ہے۔ آرمی نے اس ملک کو ترقی سے روکنے کے لیے اس ملک کو سکیورٹی اسٹیٹ بنا کے اپنے فوجیوں کو شہادتیں دلوا کے تو سب کچھ کیا، سب آپ کے سامنے ہے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ جو انڈیکس جاری ہوا ہے پوری دنیا کا معیشت کے لحاظ سے، جو لوگ ہمارے ساتھ زاد ہوئے تھے جس میں انڈیا ہے وہ تیسرے نمبر پہ 16 کھرب کی اس کی معیشت ہے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ قرضوں پہ چل رہی ہے، آپ سب کے سامنے ہے۔ نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے جس سے لوگوں کو روزگار دیا جائے، جس سے لوگوں کو مطلب کہ ترقی دی جائے۔ ہمارا یہی ہے کہ اپنے فوجیوں کو شہید کرواؤ دوسروں کے لیے، اور پھر جو مرضی ہے اس سے کماؤ۔ اب یہی صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ عاصم منیر نے جو وعدہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بٹ گرام کا ایسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بیان نہیں دیا، اس میں کچھ بہت سی چیزیں ہیں، اور عمران خان صاحب 3-4 مہینے سے پاکستانی قوم کو اور پٹھانوں کو اور افغانیوں کو جو کہ پٹھان ہیں ان کو آگاہ کر رہا تھا، لیکن اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے
باقاعدہ طور پر برطانیہ کے دورے کے دوران یہ بات کی تھی کہ بٹ گروہ کا ہم ایئرپورٹ لینا چاہتے ہیں، تو اس میں لینے کے لیے پاکستانی فوجی استعمال ہوں گے جو پہلے نہیں ہوئے تھے۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔